میرا نام سرفراز ہے اور میں غریب گھرانے سے تھا۔ غربت کو دیکھ کر میں پچھلے 10 سال سے سعودیہ میں کام کر رہا تھا۔ ان 10 سالوں میں نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا تھا کہ اب میں اپنے ملک پاکستان میں کوئی بڑا بزنس کر سکتا تھا۔ ویسے بھی یہاں پر اب میرے لیے بیوی بچوں کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں وہاں سے پکی چھٹی لے کر پاکستان آ گیا۔ اپنے وطن آتے ہی سب سے پہلے مجھے اپنے بزنس کو سیٹ کرنے کی فکر لگ گئی تھی۔ میں نے مین بازار میں ایک بہت بڑی کپڑے کی دکان بنا لی تھی، مگر میں دکان سے جیسے ہی گھر آتا تو میری بیوی گھر نہ ہوتی بلکہ پڑوسیوں کے گھر ہوتی۔ آج بھی میں گھر آیا تو بیوی پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، پورا گھر بکھرا پڑا تھا۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ ایک گلاس پانی پلا دو۔ امی کہنے لگی، تم اپنی بیوی نازیہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ کیا بات ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر پڑوس میں جا کر بیٹھی رہتی ہے؟ امی یہ بات آپ اسے بھی کہہ سکتی ہیں، میں پورے دن کا تھکا ہوا گھر آتا ہوں، مجھے گھر میں سکون چاہیے ہوتا ہے۔ لو بھیا، یہ بھی ٹھیک کہا تم نے، تمہاری بیوی مجھے سمجھتی ہی کیا ہے؟ ارے رات ہونے کو آئی ہے، ابھی تک کھانا ہی نہیں پکا، گھر میں بچہ گندا مندہ کھیل رہا ہے اور بیگم صاحبہ ہیں کہ سرخی پاؤڈر منہ پر لگا کر پڑوس جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور غضب خدا کا، بیوی سے پوچھنے کی بجائے تم مجھ پر برس رہے ہو۔ اماں کا غصے کے مارے برا حال ہو چکا تھا، جبکہ میں تنگ آ چکا تھا۔ اتنے میں میری بیوی میک اپ کیے، گہرے نیلے رنگ کا لباس پہنے، اچھے سے دوپٹہ سر پر لیے، ہنستی مسکراتی گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک طرف گھر کی حالت بکھری ہوئی تھی تو دوسری طرف وہ خوب تیار تھی، جیسے کسی شادی سے ہو کر آئی ہو۔ دیکھ رہے ہو اس کی تیاریاں، کوئی گل نہ کھلا دے تو کہنا، اماں نے پان کو منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات سنتے ہی میرا دماغ گھوما تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ میری آواز ذرا اونچی ہو گئی تھی، میں روز کی چک چک سے تنگ آ گیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زور سے کیوں بول رہے ہو؟ بہری تو نہیں ہوں میں؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، پھر بیٹے سے کہنے لگی، دسترخوان لے آؤ، میں روٹی ڈال دوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ میری بات کا جواب دینا تو اس کے لیے ضروری ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اماں میرے قریب ہو کر بولیں، دیکھ رہے ہو اس کے تیور؟ تم نے سر پر چڑھا رکھا ہے، ایک دن تیری ناک کٹوائے گی اور زمانے بھر میں بدنام کر دے گی، پھر سمجھ آئے گی تجھے۔ میں اکتا کر بولا، اماں بس بھی کر دو، میں خود بیزار ہو چکا ہوں۔ دل و دماغ کی جنگ الگ چل رہی تھی۔ میری ماں مجھے بیوی کا غلام کہہ رہی تھی، وہ بولتی جا رہی تھیں اور میں سن ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ سب سنتا چلا گیا۔ چلو اب کھانا کھا لو۔ نازیہ کی آواز پر سبھی دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کل تک میری ماں کو نازیہ میں 1000 گن نظر آتے تھے اور آج بس نقص ہی نقص نظر آتے تھے۔ میں کیوں بیوی پر شک کرتا اور اپنی زندگی اجیرن کر لیتا، لیکن بیوی کی حرکتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ یہ بتاؤ، یہ تم پڑوس سے کیوں لائی ہو؟ میرے اس طرح سے سوال کرنے سے وہ ذرا گھبرا گئی تھی۔ اس نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ ارے آپ تو جانتے ہیں نا، میری ساتھ والی پڑوسن شکیلا کو مجھ سے بڑی محبت ہے، میں بس ذرا اس کا حال چال ہی معلوم کرنے گئی تھی۔ باتوں میں وقت گزر گیا، کھانا بھی تیار نہیں تھا اور آپ کے آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا، تو بس شکیلا نے جو پکایا تھا آدھا مجھے دے دیا، اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر کچن میں چل دی۔ پہلی بار نازیہ کے رویے پر میرا دل کھٹکا تھا۔ اس کی اس حرکت اور ماں کی باتوں نے آخر کار مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر ہی دیا تھا کہ شاید کہیں کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب نازیہ کو صاف منع کر دوں گا کہ وہ پڑوس میں نہ جائے۔ رات جب میں نے اس سے یہ بات کہی تو وہ مجھ سے لڑنے پر اتر آئی۔ خود تو تم 10 سال بعد پردیس میں رہ کر آئے ہو، میرا ذرا بھی خیال تھا تمہیں کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی تم چلے گئے تھے؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ اس کی بات تو سچ تھی۔ پھر بولی کہ مجھے بھی دل لگانا تھا، آپ کی اماں تو ہر وقت کڑوی کسیلی ہی سناتی رہتی ہیں، اس لیے میں نے پڑوسیوں کی عورت سے دل لگا لیا۔ پورا دن تو گھر کے کام کاج کرتی ہوں، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتے، بس کچھ دیر پڑوس میں چلی جاؤں تو قیامت آ جاتی ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اس کی بات بھی غلط نہیں تھی۔ میں نے بے حد پیار سے اس کو چپ کروایا۔ اگلے دن چھٹی تھی، اس لیے میرا ارادہ دیر تک نیند پوری کرنے کے بعد ہی اٹھنے کا تھا، مگر میرے 6 سال کے بیٹے کی زور زور سے رونے پر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں بری طرح سے بیزار ہوا تھا۔ میں اٹھ کر نازیہ کو پکارنے لگا، کیا بات ہے، ایک دن تو ملتا ہے گھر میں آرام کرنے کا۔ میں غصے سے چلاتا ہوا باہر نکلا تھا تو اماں سامنے اپنی مخصوص تخت پر بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر بولیں، ارے میاں، ہم پر کیوں بول رہے ہو؟ اپنی بیوی کو کہو نا، صبح ہوتے ہی نکل جاتی ہے پڑوس میں، اسے گھر کا تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اماں نے غصے سے کہا تھا اور مننے کو کل کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا۔ وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا۔
یہ دیکھ کر مجھے نازیہ پر غصہ آیا تھا۔ عجیب لاپرواہ عورت تھی۔ میں نے پورے گھر میں نظر دوڑائی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے دماغ ابھی تک سن تھا۔ اماں پھر سے مجھے شروع ہو گئیں، بہرا ہے کیا؟ تجھے بتایا تو ہے تیری بیوی گھر میں نہیں ہے، جب دیکھو پڑوس میں ہوتی ہے، نہ گھر کا خیال ہے نہ اپنی اولاد کا۔ بچے کا حال دیکھو، بھوک سے رو رو کر گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا، لیکن اس عورت کو احساس ہی نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ بہو کو لے کر آؤں گی تو آرام ملے گا اور باقی کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ کتنے ارمانوں سے اسے دلہن بنا کر لائی تھی، لیکن توبہ توبہ، کیا رنگ دکھایا ہے تیرے جانے کے بعد۔ اماں پھر سے وہی سب باتیں شروع کر چکی تھیں۔ پہلے تو ان سب باتوں پر میں نے دھیان نہیں دیا تھا، میں اپنے کاروباری مسئلوں میں الجھا رہا، لیکن جیسے جیسے میری مصروفیت میں کمی آتی گئی، اماں کی باتوں نے دماغ میں نئی سوچ ڈالنا شروع کر دی۔ ابھی میں کچھ کہتا کہ وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ آج وہ کل سے بھی زیادہ تیار تھی، میری پسند کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ابھی میں یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا کہ میری نگاہ اس کے ہاتھوں میں موجود برتن پر گئی تھی۔ چھوٹے سے پیالے کے اوپر کپڑا تھا۔ اب یہ کیا لائی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں جاتی میں نے اسے روک لیا۔ ایک تو اب جب دیکھو سوال ہی سوال کرتے رہتے ہیں۔ وہ تھوڑا جھنجھلائی تھی۔ چینی لینے گئی تھی، صبح تو آپ بڑے مزے سے سو رہے تھے، آپ کو جگاتی تو آپ نے غصہ کرنا تھا، اس لیے سوچا کہ پڑوس سے مانگ لیتی ہوں۔ بہو 1 گھنٹے سے چینی ہی لے رہی تھی؟ تب اماں نے تیوری چڑھا کر سوال کیا۔ اماں کے سوال کرنے پر میری سوالیہ نگاہیں بھی اس کی جانب اٹھی تھیں۔ اس کی نظریں جیسے ہی میری نظروں سے ملی تھیں، وہ فوراً سے گھبرا گئی۔ پھر میری ماں سے بولی، اماں آپ کو تو بس بات چاہیے ہوتی ہے مجھے سنانے کے لیے۔ ایک تو جلدی چائے چاہیے تھی، اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو آپ نے مجھے باتیں سنانی تھیں۔ ایک تو جتنا بھی کر لو کم ہی ہے۔ وہ زور زور سے کہتی کچن میں چلی گئی۔ دیکھ لیا کیسے بات کرتی ہے، ذرا دھیان دے اپنی بیوی پر۔ اماں اپنے کمرے کی طرف چل دی، جبکہ میری بیوی کا اس طرح نظریں پھیرنا مجھے شک میں ڈال گیا تھا۔ آخر ایسا پڑوس میں کیا تھا جو وہ روز روز جا رہی تھی؟ میں اندر سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ آج چھٹی تھی تو ناشتے میں اس نے آلو کے پراٹھے بنائے تھے اور دسترخوان پر لگا دیے، اور پھر بیٹے سے کہنے لگی، ارے منا جا ذرا برابر میں یہ پراٹھے دیا۔ میری بیوی نے پلیٹ میں 4-5 پراٹھے رکھ کر اسے دیے تھے۔ یہ دیکھ کر اماں بول پڑی، ارے بہو یہ کیا اتنا سب کچھ دے رہی ہو، دوپہر کے لیے رکھ لو، بھوک لگے گی تو کھا لیں گے۔ اماں نے اسے ٹوکا تھا، جبکہ میں اپنی ہی دھن میں بس کھا رہا تھا۔ ارے اماں کچھ نہیں ہوتا، میں پکا لوں گی، شکیلا کو بڑے پسند ہیں، وہ بڑے ہی شوق سے کھاتی ہے۔ اس نے منّے کو پڑوس میں بھیج دیا تھا، جبکہ میں ناشتے سے فارغ ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اب اماں بھی میرے پاس ہی بیٹھ گئی تھیں، جبکہ وہ کچن میں برتن لے کر جا چکی تھی اور اب وہاں سے برتن دھونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اتنے میں منا بھی آ گیا تھا۔ خالی برتن نہیں لایا؟ منا کو خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر اماں نے سوال کیا تھا۔ وہ دادی آنٹی تو گھر پر نہیں تھیں، بس پرویز انکل اکیلے تھے، ان کو دے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ارے یہ تو میری پسند کے ہیں، اچھا ہوا تمہاری ماں نے بھجوا دیے، میری پسند پتہ جو ہے، وہ برتن بعد میں بھجوا دیں گے۔ میرا بیٹا کمرے میں جانے لگا تو میں نے اسے پکارا، منا ادھر آؤ۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، وہ ماں کی آواز سن کر اس کے پاس چلا گیا۔ مجھے یہ بات عجیب لگی کہ پرویز نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ ارے اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ بہو نے تو کہا تھا کہ شکیلا کے لیے پراٹھے بھیج رہی ہوں، اور وہ تو گھر پر ہی نہیں تھی۔ میں پہلے سے یہی سوچ رہا تھا کہ اماں کی باتوں نے میرے ذہن میں بھی اسی طرح کے سوال پیدا کرنا شروع کر دیے۔ اگر شکیلا گھر پر تھی ہی نہیں تو نازیہ نے جھوٹ کیوں کہا اور پراٹھے اس کے نام لے کر کیوں بھیجے؟ انہی سوچوں میں رات ہو گئی تھی۔ دماغ یہ سب سوچ سوچ کر بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت تھی، میں اپنی زندگی میں شک کا زہر نہیں گھول سکتا تھا، اس لیے خود کو جھٹکا اور سو گیا۔ آدھی رات کو پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے واش روم کی جانب دیکھا تو اس کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ آدھی رات کے وقت وہ کہاں جا سکتی تھی؟ ابھی میں اماں کے کمرے کی طرف جاتا کہ میری نظر چھت کی سیڑھیوں کی جانب گئی، جہاں پر بلب کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں بہت دبے پاؤں چھت کی سیڑھیوں پر قدم رکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں چھت کے قریب ہو رہا تھا، کوئی سرگوشیاں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ جب میں پہنچا تو نازیہ برابر کی چھت کی دیوار پر کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتا، میرا پاؤں پودے سے ٹکرایا اور نازیہ نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ ساتھ ہی چھت پر جو کوئی بھی تھا جلدی سے نیچے بھاگ گیا۔ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔
تم اس وقت اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی تھی؟ گھبراہٹ سے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے چپ کر کے ساتھ جڑی ہوئی چھت کی طرف دیکھا جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ میں نے اپنے کانوں سے 2 لوگوں کی باتوں کی آوازیں سنی تھیں۔ ارے ادھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو بس چھت پر ہوا کھانے آئی تھی۔ وہ اپنے حواس پر قابو پا چکی تھی۔ میں نے مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی نیچے اتر گئی۔ میں بھی تھوڑی دیر میں نیچے آ گیا۔ وہ اب سو چکی تھی لیکن نیند میری آنکھوں سے دور ہو گئی تھی۔ ایک طرف اماں کی باتیں اور دوسری طرف یہ سب، کہیں تو کچھ غلط ہو رہا تھا۔ پھر اگلی رات کو بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ پتہ کر کے ہی رہوں گا کہ بات کیا ہے، اس لیے ایسے ہی آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کرتا رہا۔ لیکن وہ دوبارہ چھت پر نہیں گئی۔ شاید اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ میں اس پر نظر رکھ رہا ہوں۔ پھر اگلے دن شام کو جیسے ہی میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو وہاں پر اپنے پڑوس پرویز صاحب کو کھڑے پایا۔ انہیں دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بہت ہی روکھے لہجے میں کہا تھا۔ یہ لیں انکل، امی نے دیا ہے، اور کچھ کہتے ہی میرے بیٹے نے ان کے ہاتھ میں ایک ڈش پکڑائی تھی جس کی خوشبو سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ آج گھر میں بریانی بنی ہے۔ شکریہ کہنا اپنی امی کو، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے میری جانب پلٹے تھے۔ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں آپ کی بیوی۔ اس دن کیا پراٹھے بنے تھے، مزہ آ گیا تھا، اور یہ بریانی اس کی خوشبو سے ہی لگ رہا ہے کہ بہت لاجواب ہوگی۔ ان کی تعریف پر میرے دل میں آگ لگی تھی۔ آج میرے صبر کا پیمانہ جیسے لبریز ہو گیا تھا۔ ان باتوں نے میرے اندر موجود شک کو مزید بڑھایا تھا۔ میں بہت ہی غصے میں گھر میں داخل ہوا تھا کہ آج تو سب حساب برابر کر کے ہی رہوں گا، لیکن گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے میں نے اپنے اندر کے غصے کو قابو کیا تھا۔ آج رات کو میں نے مہینے کا خرچ نکال کر اپنی بیوی کو دیا تھا۔ ارے اس بار آپ نے پچھلے ماہ سے زیادہ پیسے دیے ہیں؟ اس نے گنتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں اس بار کام اچھا ہوا ہے۔ میرا لہجہ تھوڑا اکھڑا ہوا تھا۔ وہ محسوس تو کر گئی تھی لیکن کچھ کہا نہیں۔ پھر میں چپ کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح وہ گھر میں ہی تھی۔ میں اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اماں کی آواز سن کر ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی تھیں۔ بیٹا یہ بتاؤ، تم نے بہو کو کچھ پیسے دیے ہیں؟ وہ بڑے ہی رازدارانہ انداز میں مجھ سے پوچھ رہی تھیں۔ ہاں اماں، کچھ ہوا ہے کیا؟ میرے اندر وسوسے ابھرنے لگے تھے۔ ارے وہ فرخندہ ہے نا جو ہمارے گھر کے سامنے رہتی ہے، ابھی تیرے کمرے سے نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اماں لگتا ہے تم تو بڑی امیر ہو گئی ہو جو تمہاری بہو اس طرح سے پیسے لٹا رہی ہے۔ ایسا کیوں کہا اس نے؟ میں حیران ہوا تھا۔ ارے میں نے پوچھا تھا اس سے۔ اس نے کہا کہ اماں تمہاری بہو صبح 6 بجے پرویز کے گھر جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں 1000 والے نوٹ تھے۔ اماں نے بڑے آرام سے ساری بات مجھے بتائی تھی۔ میرا تو دماغ غصے کے مارے ابل گیا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ نازیہ اپنے کپڑوں کے نیچے لفافے کے اندر گھر کے خرچ کے پیسے رکھتی تھی۔ میں نے وہ لفافہ نکالا تھا اور پیسے گننے لگا۔ جیسے جیسے میں گنتا گیا میرا دماغ گھومتا گیا۔ پورے 5000 کم تھے، مطلب وہ ایسے ہی میری محنت کی کمائی کو لٹا رہی تھی۔ میں نے غصے میں زور سے اسے آواز دی تھی اور پیسے لے کر باہر نکلا۔ وہ کچن سے نکلی تھی۔ اس میں سے 5000 کہاں ہیں؟ میرے سوال پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ سچ بتاؤ کہاں لٹا کر آئی ہو میری محنت کی کمائی کو؟ میں زور سے بولا تھا۔ میرے اتنے زور سے چلانے پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن اس وقت مجھے کسی بھی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں؟ بتاؤ مجھے۔ کب سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں لیکن چپ تھا۔ آج تو پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے۔ وہ تڑپ گئی تھی۔ بتاؤ اس دن چھت پر تمہارے ساتھ کون تھا؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ وہاں پر کوئی اور بھی تھا۔ آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میری باتیں سن کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ ادھر آئیں، چلیں میرے ساتھ۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک پلیٹ لی اور میرے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے اپنے گھر کے ساتھ والے ایک پرانے سے گھر لے آئی جہاں دروازہ بس نام کا ہی تھا۔ یہ پرویز کا گھر تھا۔ پرانے خراب سے پردے کی مدد سے اسے دروازے کی شکل دی گئی تھی۔ چلو اندر۔ باہر سے زیادہ حالت اندر کی خراب تھی۔ جگہ جگہ سے گھر خراب ہو چکا تھا۔ کچن کے نام پر صحن میں ہی کچھ برتن اور سامان رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہیں پر 2 بچے اپنے ہاتھوں میں کھلونوں کی جگہ پتھروں سے کھیل رہے تھے۔ ان کے کپڑے دیکھ کر مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ کس کے کپڑے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کے پرانے کپڑے تھے۔
جیسے ہی ان کی نظر ہم پر پڑی، نازیہ کے ہاتھ میں پلیٹ دے کر ان کے چہرے چمکے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے تھے اور فوراً سے نازیہ سے پلیٹ لے کر چاول کھانا شروع کر چکے تھے، جیسے وہ کب سے بھوکے ہوں۔ ایک کے بعد ایک نوالا منہ میں ڈال رہے تھے۔ سوچو ذرا، ان کی جگہ اگر ہمارا بیٹا ہو تو؟ نازیہ کی آواز نے مجھے اندر سے ہلا دیا تھا۔ ارے آپ لوگ، شکیلہ کی کمزور سی آواز آئی تھی، ادھر بیٹھ جائیں۔ انہوں نے 2 پرانی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ وہ خود بھی پاس پڑی ٹوٹی سی چارپائی پر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، نازیہ، میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ جب سے پرویز کی دکان بند ہوئی ہے، فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ ہم تو جیسے تیسے گزارا کر رہے تھے، لیکن بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سچ میں بھائی، آپ کی بیوی ہیرا ہے۔ آپ کی بیوی بہت خیال رکھتی ہے ہمارا، چھپ چھپ کر مدد کرتی ہے تاکہ ہمارا بھرم رہے۔ ہمارے کھانے کے برتن میں ہی ہمیں کھانا دے جاتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور کبھی چینی تو کبھی تیل لینے کے بہانے کھانے کا سامان دے جاتی ہے۔ سچ میں بھائی، کون کرتا ہے آج کے اس دور میں؟ اور میرا سر شرمندگی کے مارے جھک گیا تھا۔ میں اس دن بنگلے کا کام کرنے چلی گئی تھی۔ اس نے اس دن میرے لیے پراٹھے بنا کر بھیج دیے۔ میرا شوہر اور بچے بھوکے تھے، انہوں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا تھا۔ سچ میں دن رات دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے اور آپ کی بیوی کے لیے۔ ابھی صبح اس نے مجھے پیسے دیے ہیں تاکہ میں تھوڑا بہت راشن ڈلوا لوں۔ اس بے روزگاری کے دور میں جینا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس دن آدھی رات کو آپ کی بیوی چھت پر آ کر مجھے چپکے سے پیسے نہ دیتی تو آج میرا بیٹا زندہ نہ ہوتا، کیونکہ اسے اس دن بہت تیز بخار تھا۔ گھر اور بچوں کی حالت دیکھ کر میرا اپنا دل بھی بہت دکھی ہو گیا تھا۔ میں کیا سے کیا سوچ رہا تھا اور کہانی کیا تھی۔ میں خود کو بہت پستی میں محسوس کر رہا تھا، جو اپنی بیوی پر شک کر بیٹھا تھا۔ ہم دونوں ہی اب گھر سے نکل چکے تھے۔ میں نے راستے میں بیوی سے کہا، تم یہ سب مجھے پہلے بھی بتا سکتی تھی۔ تب وہ کہنے لگی، یہ سب کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، میں کسی کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ ہم سب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، ہمارے بچے اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، اور وہیں ہمارے پڑوسی میں کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہو اور ہمارے فریج پھلوں سے بھرے پڑے ہوں۔ کیوں دلاور، کیا ہم اپنے پڑوسیوں کی مدد اس طرح سے نہیں کر سکتے؟ اپنی کوئی ضرورت کو کم کر کے کسی کے گھر کا چولہا نہیں جلا سکتے؟ اس کے سوالوں نے میرے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ہم کیوں اتنے بے خبر ہوتے ہیں کہ کسی کی آنکھوں میں خشک آنسو نہیں آتے؟ کیوں کسی کے بچے کی بھوک ہمیں محسوس نہیں ہوتی؟ کیوں ہم صرف اپنا پیٹ بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا، اور اتنا چھپ کر کیوں کر رہی تھی؟ میں نے پھر سے پوچھا تھا۔ اماں کی وجہ سے، وہ نہیں کرنے دیتی تھیں، اس لیے سب چھپ کر کرنا پڑا۔ آج مجھے اپنی بیوی پر فخر محسوس ہو رہا تھا، مگر گھر جا کر مجھے اپنی ہی نہیں، اماں کی بھی سوچ بدلنی تھی۔ زیادہ نہ صحیح، جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی تو کریں۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگ لی تھی اور ساتھ ہی پرویز کو اپنی دکان پر ملازم رکھ لیا تھا۔ تھوڑی کوشش سے ان کے گھر بھی چولہا جلنے لگا تھا، اور ان کی دعائیں ہی تھیں جو مجھے ترقی مل رہی تھی۔